ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں جو بجٹ کے حوالے سے نیوز نائٹ میں ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ مجید غوری صاحب تھے, حاجی ارشاد صاحب تھے, ظفر طاہر صاحب تھے. آپ کے سامنے کسانوں کی نمائندگی ہوئی, آپ کے سامنے ڈاکٹروں کی نمائندگی ہوئی, آپ کے سامنے کلرکوں کی اور سرکاری ملازمین کی بات کی گئی, آپ کے سامنے ان لوگوں کی بات کی گئی جو رکشہ چلاتے ہیں, جو محنت کش ہیں, جو مزدور ہیں, وہ بجٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اب ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بجٹ آج پیش ہو چکا 2653 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے, جس میں 18% کی بات کی جا رہی ہے کہ 18% اس میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے حجم میں. ترقیاتی پروگرام جو ہے 560 ارب کا ہے. تعلیم اور صحت کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے, ایک بڑی جو رقم ہے وہ رکھی گئی ہے تعلیم پر 442 ارب روپے اور صحت پر 369 ارب روپے. سرکار کہتی ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں صحت پر تو ہم نے 30% پچھلے بجٹ سے بڑھا دیا ہے, اور اسی طرح تعلیم کے بجٹ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے جو کہ 442 ارب 80 کروڑ روپے ہے. اور ایک بڑی بات جو کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, جب میں تعلیم کی بات کرتا ہوں 8 نئی یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں اور اس کے لیے بھی 1 ارب 20 کروڑ روپے رکھ دیے گئے ہیں. جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ, تو لاہور میں بھی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے بھی ایک بڑی خطیر رقم رکھی گئی ہے. مجموعی طور پر 6000 ارب روپے کی بات کی جاتی ہے جو کہ لاہور پر خرچ کیے جائیں گے. شاہ کام چوک بیریا جانے والے لوگ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن جانا کتنا مشکل ہے. شاہ کام چوک پر گھنٹوں ٹریفک بلاک رہتی تھی, وہاں پر آپ کا فلائی اوور بن رہا ہے. شیراوالا اوور ہیڈ کی بات کی جا رہی ہے. جب آپ ریلوے اسٹیشن سے باہر بادامی باغ کی طرف نکلتے ہیں لاہور سے نکلنے کے لیے, تو آپ کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سڑک ٹوٹی پوٹی ہے, برا حال ہے وہاں پر. شیراوالا اوور ہیڈ بن رہا ہے. اسی طرح فیروزپور روڈ پر گلاب دیوی کا انڈر پاس جو ہے وہ بن رہا ہے. آپ وحدت روڈ پہ آ جائیں, کریم بلاک ہے, وہاں پر اوور ہیڈ برج بن رہا ہے. تو ڈیولپمنٹ کا کام لاہور میں بڑا شروع ہو رہا ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا صورتحال ہے, میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. آپ بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں, کتنا فائدہ دے گا؟ میں بہت ہی مشکور ہوں, یہاں پر مجاہد مقصود بٹ صاحب موجود ہیں جو کہ صدر انجمن تاجران لاہور کے. مجاہد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی زاہد عوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ قائم مقام صدر ہیں پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن کے, پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن PPLA. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے بڑے بھائی, ہمارے دوست, ماہر معیشت, ماہر معاشیات پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. پنجاب کا بجٹ آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک خوبصورت تقریر ہمارے سامنے آئی ہے. جس طرح میں ذاتی طور پہ شوکت ترین صاحب کی تقریر سے بھی بہت متاثر ہوا, بڑی اچھی تقریر تھی, اسی طرح ہاشم جواب بخش صاحب کی تقریر بھی بہت خوبصورت تقریر تھی. لیکن عوامی طبقات اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. میں سب سے پہلے مجاہد مقصود بٹ صاحب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجاہد صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ بجٹ کو؟ لاہور کے لیے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام آ گیا, لاہور کے لیے 6000 ارب خرچ کیا جائے گا, بہت سارے ریلیف دیے جا رہے ہیں تاجروں کو, مطمئن آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پھر ایک دفعہ کہ ہماری تاجروں کی آواز حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں موقع دیا اور عوام کو بھی اصل حقائق بتانے کا موقع دیا. یہ شوگر کوٹڈ بجٹ بڑے عالی شان طریقے سے پیش کیا گیا. یہ بہت اچھا ہے. اگر منی بجٹ نہ آئے تو اچھا, جو ان کی ہمیشہ کی طرح شوکت ترین صاحب نے وفاق میں کہا کہ ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے. میرا خیال ہے ہاشم صاحب بھی پریس کانفرنس میں کہہ دیں گے. اگر وزیر اعظم صاحب یوٹرن لے سکتے ہیں تو پھر شوکت کیا بات ہے. تو لہٰذا ان کا باتوں میں ہی ہے ابھی. لہٰذا اس حکومت کا گزشتہ 2 سالوں سے یہ بجٹ قدرے بہتر تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں اور بیشتر تاجر سمجھتے ہیں کہ آیا یہ بجٹ جو ہے کہ یہ انہیں شوگر کوٹڈ بجٹ دیا گیا اور یہ انہوں نے آگے سنا دیا. اور بات تو تب بنے گی کہ آیا تاجر کو انہوں نے کیا دیا. کہ بھئی تاجر جو ہے, جو کرونا میں جس نے اتنا سفر کیا, یعنی ہماری معیشت 20 سال پیچھے چلے گئی. انہوں نے ٹیکسوں میں ان کو چاہیے تھا کہ کوئی کمی لاتے. سپوز یہ کہتے ہیں الیکٹرک کار پہ انہوں نے جو ہے یعنی اس کا کم کیا, 17% 1% کیا. بھئی وہ کون سی الیکٹرک کار؟ آج سننے میں آیا ہے الیکٹرک کار وہ جو پاکستان میں تیار ہوگی. وہ تو ابھی تیار نہیں ہو رہی. پاکستان میں تو تیار ہونے کا ابھی شاید 10 سال بھی تیار نہ ہو. پہ اور ٹوکن ٹیکس پہ رعایت دی ہے, ٹوکن ٹیکس بھی اس کا ہاف کر دیا, لیکن ابھی مشکل ہے. لیکن انسینٹیو دیا نا حکومت نے, انسینٹیو دیا. آپ دیکھیں
بجلی جو ہے وہ کس طرح بڑھتی جا رہی ہے. پیٹرول دکھانے میں تو یہ دکھاتے ہیں, اب بیشتر گاڑی ہیں, ہر ورکشاپ کہتی ہے کہ آپ ہائی آکٹین پیٹرول ڈلوائیں. ہائی آکٹین پیٹرول 3 ماہ میں 16 روپے کے قریب بڑھ گیا ہے. دکھانے کو سپر یہ کہتے ہیں جناب ہم نے روکا ہوا ہے, کہ بھئی آیا اسے کون کنٹرول کرے گا, وہ کوئی اور وزیر اعظم تو نہیں آئے گا. مجھے بات بتائیں کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی اکانومی چل پڑی ہے, تجارت چل پڑی ہے, آنے والے دن بہتر ہوں گے؟ سر آپ دیکھیں ٹیکس نیٹ میں لوگ کیسے جائیں گے. انہوں نے ایف بی آر کو اختیارات دیے ہیں. ایف بی آر جسے چاہے جس کے گھر چھاپا مارے, جس کے اثاثے جو ہے یعنی اگر نہیں ہے اسے جو ہے جو اپنی چیزوں کو, آمدنی کو, جو اپنے ٹیکس کو چھپائے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا ایف بی آر کی طرف سے. تو مجھے صاحب یہ غلط کیا ہے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں 22 کروڑ عوام میں سے کتنے ٹیکس دیتے ہیں؟ صحیح, آپ یہ ریشو دیکھیں کتنے ٹیکس دیتے ہیں. انہیں سہولت ایسی دینی چاہیے کہ تاجر ٹیکس دینے کی طرف جو ہے آئے, نہ کہ وہ اور ڈر کے اور بھاگ جائے. اب یہ لوگ, اور انہوں نے آڈٹ کے لیے کر دی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ رشوت کا بازار گرم ہوگا, یا اور کیا ہونا ہے. ایک طرف آپ کہتے تھے ایف بی آر والے تنگ کرتے ہیں, ایف بی آر والوں سے انہوں نے کہا کہ بیچ میں تھرڈ پارٹی ڈال دیتے ہیں. تھرڈ پارٹی ڈالنے سے جو ہے تیسرا ایک بندہ ہوگا, تیسری ایک کمپنی ہوگی, کوئی ہوگی, وہ دیکھے گی نہ آپ کی بات ہوگی نہ ایف بی آر کی ہوگی, حق اور سچ سامنے آ جائے گا. سر کیسے ممکن ہے, کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا سر, ہو ہی نہیں سکتا. ایف بی آر نے کہنا ہے کہ جناب آپ ہمیں بھی دیں اور تھرڈ پارٹی کو بھی دیں. ہاں, اس وقت پریکٹیکلی تو جو بھی آرڈر کھل جاتا ہے وہ بند اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کچھ دیتے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب ہے دینے والی ایک اور پارٹی آگی بھی. جی بالکل بالکل بالکل. میں تھوڑا سا تعلیم کے بجٹ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے خاص طور پہ اس لیے یہاں پر جو دعوت دی زاہد عوان صاحب کو, میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آپ قائم مقام صدر ہیں پی پی ایل اے کے. ایک بہت بڑا اقدام جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں 8 نئی یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں. اس کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے رکھ بھی دیے گئے ہیں. دوسری طرف ڈسپیرٹی ایشو جو باقی سرکاری ملازمین کا ہے, ٹیچرز کا بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ ہماری تنخواہوں میں جو ایسے, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اچھا تھا ایس این جی اے ڈی جوائن کر لیتے, پی سی ایس کر کے کہیں ایسی جگہ پہ چلے جاتے, بچوں کو پڑھانے کے کام میں کہاں پہ آگے. تو یہ دونوں ایشوز ہیں, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی. یہاں پہلی بات ہے ڈسپیرٹی کی. ڈسپیرٹی دیکھیں یہ ایک ایسا المیہ ہے جسے میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کے بعد سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یہاں 2 طبقے ہیں, ایک بڑا طبقہ ہے اور ایک پچھڑے والا طبقہ ہے, ایک ان کو لوٹے والا طبقہ ہے. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس ڈسپیرٹی کو, اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ جو پیچھے والا طبقہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ ڈسپیرٹی ختم ہو. اب جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جو گریڈز ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہیں. اگر کوئی 17 گریڈ ہے تو فیڈرل میں بھی ایک جیسا ہے, یہاں بھی ایک جیسا ہے. جو یہ تفاوت آتی ہے, فرق آتا ہے, یہ ڈسپیرٹی آتی ہے, یہ آتی ہے الاؤنسز میں. مجھے ہاؤس رینٹ مل رہا ہے 6,500. مجھے بتائیں دنیا کے کس کونے میں, میرا 18 ہے, میں 18 اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, مجھے یہ بتائیں 6,500 میں یا 6,000 میں دنیا کے کس کونے میں گھر لے سکتا ہوں؟ مجھے کوئی گاؤں میں نہیں دے گا گھر. مجھے میڈیکل الاؤنس مجھے 5,500 مل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے ذرا 5,500 میں کیا کر سکتا ہوں؟ 4,000 تک ڈاکٹر لے لیتا ہے, اور باقی میڈیسن تو علیحدہ بات ہے. تو اللہ نہ کرے جس کو بڑا مسئلہ, جس کے ماں باپ جس کے وہ بیمار ہے, وہ کیا کریں گے؟ اور وہ جو طبقہ اوپر بیٹھا ہے, جو حکمران طبقہ ہے, وہ صرف وہاں بیٹھا ہے. ان کو اتنی سہولتیں موجود ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. گاڑی ان کے پاس, گھر ان کے پاس, ہر چیز جہاں وہ جائیں ان کے لیے پہلے وہاں. سرکار نے اس دفعہ, میں اس سے پہلے بھی بات کر رہا تھا, سرکار نے بڑا سٹیپ لیا. 25% آپ کو ڈی آر اے مل رہا ہے, ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس. 25% یہ ہو گیا, 10% آپ کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا. جیسے وہ پنجابی کا میں اگر کہوں موجیں ہو گئی ہیں 35% والی. موجیں سن لیں سر تھوڑی سی, جو موجیں ہیں. یہ جو 25% ڈسپیرٹی ہے, یہ 100 میں سے 25% ہمیں دیا جا رہا ہے. ابھی 25 ہے, ہم 75% ہم نے اور مانگنا ہے. اور یہ اسلام آباد شروع ہوتا ہے. اسلام آباد میں تو ہمارے سارے ملازمین کو بلا کے, کچھ آپ کو پتا ہے ہمارے جو میں انہیں اگر لفظ دلال کر لوں تو کر لوں, جو سرکاری ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہنچ کے ان کا تو کر لیا. ان کو تو جو نوٹیفیکیشن کا ہوا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ 1 مارچ سے ہوتا ہے, اور وہ ان کو ملتا ہے 25% جو رننگ ان کی سیلری ہے جو اس وقت چل رہی اس پہ ہوتا ہے. وہ اسلام آباد سے چلتا ہے, یہاں جب پہنچتا ہے ہمارے ہاں تو وہ اسپیشل الاؤنس بن جاتا ہے. اور اسپیشل الاؤنس بنتا ہے انیشیل پر, جو گریڈ 2017 پہ انہوں نے ریوائز کروایا. اب 2017 میں یعنی جب جو سٹارٹ تنخواہ ہوتی ہے اس کا, اور جو اب مطلب مجھے 18 سال سروس ہو گئی ہے, مجھے جو اب میری رننگ ہے میری اور ہے. اور 2017 میں جب نیا بندہ آیا تو اس کی بیسک جو انیشیل تھی وہ اور تھی. اب جب وہ جس کو 25% کہتے ہیں وہ اصل میں 10% ہی بنتا ہے.
جب آپ اس کا میں اپنی اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو 35% کی مبارکباد نہ دی جائے، ہرگز نہ دی جائے، آپ کو اگر میں نے بہت مبارکباد بھی دینی ہے تو آپ کو 10% ڈی آر اے کی دوں اور 10% ریس کی دوں، ٹوٹل 20% کی دے دوں، اتنے میں ٹھیک ہے، اتنے میں مانتے آپ؟ ہاں اتنے میں. اب دیکھیں میں عرض کرتا ہوں یہ جو گورنمنٹ آئی ہے ان کے 3 سال میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ایک انفارمیشن، ان کے 3 سال میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس کا 3.33 جو ہمیں جو دیا جا رہا ہے وہ دیا ہے. آپ 1/3 دیا جا رہا ہے اس کا 3.33%. جو جتنی ہمیں جتنی مہنگائی ہوگی، اتنی مہنگائی تو نہیں ہوئی جتنی آپ بتا رہے ہیں. دیکھیے مجھے بتائیں کتنی آپ کبھی دال لے کے بازار میں دال لینے جائے کتنے کی دال ماش ملتی ہے؟ اب کبھی ہم بھی وہی چیزیں کھاتے ہیں. یہ اتنی مہنگائی ہر قدم پر، ہر دور میں، نواز شریف دور میں بھی یہی شور تھا مہنگائی ہے مہنگائی، اب بھی یہی شور ہے مہنگائی ہے مہنگائی. مہنگائی دیکھیں ہر دور میں ہوتی ہے اور تھوڑی سی یہ سر بیٹھے ہیں اکانومسٹ بتائیں گے بھی تھوڑی سی ہونی بھی چاہیے، کاروبار زندگی کا بڑھتا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک طبقہ پستا جائے. مطلب میں بھی جاتا ہوں، میں کہ 18 ہوں، میں بھی جاتا ہوں. چلے میں آپ سے ایک اور چیز تو بات کرنی تھی، میں اگلے راؤنڈ میں کروں گا. اس سے پنجاب حکومت یونیورسٹیز نہیں بنانی جا رہی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب جب میں آپ سے ٹیلی فون پر فیڈرل بجٹ کی بات کر رہا تھا تو آپ نے کہا تھا اس کے نتیجے میں مہنگائی کا سخت اندیشہ ہے کہ مہنگائی ہو سکتی ہے. پنجاب کا بجٹ آ گیا، پنجاب کے بجٹ میں جو بہت بڑی بات ہے ترقیاتی پروگرام اچھا رکھا گیا، تعلیم اور صحت کے لیے اچھے پیسے رکھے گئے، یہاں پر سڑکیں بنانے کے لیے بڑے اچھے ٹیکس کی شرح کام کی گئی. تو آپ اس بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی اسی کے ساتھ لنکڈ ہے نا فیڈرل کے ساتھ، اسپیشلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، الیکشنز آنے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو 1.6 ٹریلین ملا تھا پنجاب کو، جی اس کچھ اپنے ٹیکس ڈالنے تھے، اور 2 پوائنٹ سمتھنگ کا یہ بجٹ ہے ٹریلین کا. جی 2653 ارب جو ہے اس کو سمپلیفائی کریں. ہاں تو 2.6 ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.6 مل رہا ہے فیڈرل سے اور 1 ٹریلین 1684 ارب روپے جو ہیں وہ وہاں سے مل رہے ہیں، اور ملیں گے. باقی تقریباً 1 ٹریلین یہ کریں گے. تعریف کی بات تو مجھے ایک اور نظر آ رہی تھی کہ 317 ارب کا ہدف تھا پنجاب ریونیو اتھارٹی کا، اور اس نے 359 ارب روپے اکٹھے کیے، یعنی کہ زیادہ کیے، اور کہہ رہے ہیں کہ غالباً کوئی 13% زیادہ ہے. اور نہ صرف یہ کیے بلکہ اگلی دفعہ کے لیے 405 ارب روپے کا دے دیا. اس کا مطلب صوبہ جو ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے اپنی ایبلٹی بڑھاتا جا رہا ہے. ایبلٹی تو صوبے کے پاس ہے، اور جس طرح کراچی کے پاس ایبلٹی ہے یہاں شاید زیادہ ہو، کیونکہ بہت سارے شہر ہیں جو سیمی انڈسٹریلائزڈ ہوئے ہیں. وہاں پر صرف کراچی ہے، وہاں صرف کراچی ہے، زیادہ حیدرآباد اور سکر کو کر دیں، بٹ یہاں تو، اور ادھر کوئٹہ ہے، ادھر شاید پشاور ہے، یہاں تو شہر در شہر ہیں، فیصل آباد چلے جائیں، گجرانوالہ چلے جائیں، سیالکوٹ چلے جائیں، راولپنڈی، ایون یہاں پر پروفیسر موجود ہیں بنیادی تعلق حافظ آباد سے، حافظ آباد کی اپنی انڈسٹری ہے، سیالکوٹ ہے، سیالکوٹ سارے ہیں جی، پوری بیلٹ ہے. The point is کہ انڈر the circumstances انہوں نے، مجھے جو ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ بجٹ نہیں ہمیشہ سے رہا ہے، کہ اس کا ہمیشہ سے ایک بڑا حصہ لاہور کو مل جاتا ہے. میں لاہور میں رہتا ہوں، اس مرتبہ اپوزیشن کہہ رہی ہے، اس دفعہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ لاہور کے پیسے جو ہیں تونسا اور میاں والی پر خرچ کیے جا رہے ہیں. تو بہت اچھا ہے نا، وہاں اصل تو وہیں جانے چاہیے نا، تاکہ ایک پیرٹی آئے. تونسا کا تو یہ ہے نا جی کہ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ پچھلے میں چودھری پرویز الہی کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد شہباز شریف کے 10 سال کی بات کر رہا ہوں. پنجاب نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کو اس کی آبادی سے زیادہ شیئر دیا. میں چودھری پرویز الہی کے دور سے شروع کر رہا ہوں، اس سے پیچھے نہیں میں چاہتا، دیا. اس کے باوجود اگر وہاں پہ محرومی کی بات کی جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، کیا ہمارا جنوبی پنجاب جو ہے کیا اندرون سندھ سے بری حالت میں ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے دیہات سے بری حالت میں ہے؟ کیا بلوچستان سے بری حالت میں؟ پروپیگنڈے پہ نہیں جانا سر. میں نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ 2 ہی شہر دیکھ لیں، بہاولپور اور ملتان، لاہور کے بعد یہی آتے ہیں بڑے شہر. یونیورسٹیاں، سکولز، سڑکیں، اور یہ جو موٹر ویز بنی ہیں ان دی کانٹیکسٹ، سی پیک کے کانٹیکسٹ میں بھی اور ادر ویز بھی. سر بات یہ ہے کہ پرابلم ہمارے ملک کے بہت ہیں، اور ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے ہمیں ابھی وہی کلاسیکل وے آف تھنکنگ ہم لیے بیٹھے. اس بجٹ سے کتنی تبدیلی کی امید رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں اس کو ایز اے سیٹ لنک کر رہا ہوں فیڈرل بجٹ کے ساتھ. جی. تو یس
جو ساری مائنڈ فریم ہے اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ جو لیولز ہیں جہاں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں جی کوشش کی جائے کہ اس گیپ کو پورا کر دیا جائے. ٹھیک. ایشوز سارے حل نہیں ہو سکیں گے ایک سال میں, تو میرا خیال ہے کہ اس کی مراتیں ہی نہیں آنی. جب آپ نے ڈیمز, جب آپ نے بجلی گھر, جب آپ نے یہ سڑکیں بنانی ہیں تو یہ سال لگے گا. ان دو چھ مہینے میں چیزیں ٹھیک نہیں پچھلے دور میں سڑکیں بنانا حرام تھا, ڈیم بنانا غلط تھا, سارے چیزیں حرام تھی. یہ اب حلال ہو گئی, عقل آ گئی ہوگی نا. بات یہ ہے کہ یہی ہیں چیزیں جو ملازمت دیں گی. پرائیویٹ سیکٹر تو اب آٹومائزیشن پہ جائے گا نا. اگر گورنمنٹ نہیں ملازمت دے گی تو پھر کون دے گا؟ ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے, ہمارے صوبے میں بھی بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ میں امیر غریب کو بعد میں لیتا ہوں. میں جو 60% پاپولیشن ہے اس کا 50% عورتیں ہیں اور 50% مرد ہیں اس صوبے میں. صحیح, ایگزیکٹ 50-50 ہے. مگر جب آپ ڈسٹریبیوشن آف جابس دیکھتے ہیں, ڈسٹریبیوشن آف تھنگس دیکھتے ہیں, تو آپ کو ملے گا کہ 37% کے قریب عورتوں کے پاس ہے اور باقی جو ہے زیادہ تر مردوں کے پاس ہے. اس ڈسپیرٹی کو تو نہیں دور کیا گیا. ان دی کانٹیکسٹ اب جب آپ یہ ازیوم کر دیتے ہیں کہ جاب صرف پرائیویٹ سیکٹر نے کریٹ کرنی, تو یہ بہت بڑی غلطی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور بیچ میں کنفیوژن پیدا کر دی, میں اس پہ بھی آپ سے سوال کر لوں. آپ نے کہا جی 37% خواتین اور بعد میں مرد جو ہیں وہ اس ڈسپیرٹی کو ہم دور نہیں کر پا رہے. تو کیا آپ ان تمام خواتین کے کام کو کام نہیں سمجھتے جو گھروں میں وہ کرتی ہیں, جو سارا دن وہ کام کرتی ہیں, اس کو کام نہیں سمجھتے؟ بالکل سمجھتا ہوں, بٹ ان کو اس کا پھر معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے نا. اس کے جواب میں مرد جو کما کے لاتا ہے ان کو دیتا ہے, ان پہ خرچ کرتا ہے, ان کے ساتھ کہاں لے جاتا ہے؟ پراپرٹی بناتا ہے. یہ جو آپ اس وقت صرف بات یہ نہیں ہے بچوں پہ کرتا ہوگا, گھر پہ خرچ کرتا ہوگا, اس خواتین کی جو محنت ہے اس پہ معاوضہ ملنا چاہیے. اس پہ ملنا چاہیے. ایران میں گھر کے کام کے اوپر معاوضہ ملنا چاہیے. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جا کے ڈاکٹر جو ہے گھر کیوں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ڈاکٹری کرے اور کسی اور کو اپنے گھر کو چلانے کے لیے کر لے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا بجٹ, جی ان دی کانٹیکسٹ سر بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلم پتہ ہے پنجاب کا کیا ہے؟ جی وہ ان کے پیسے لگانے خرچنے نہیں ہیں, ان کے پروجیکٹس نہیں ہیں جو بڑے شاندار ہیں. پروجیکٹ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مارکیٹ کر لیں. ان کے جو انفارمیشن کے لوگ ہیں, آپ تو جیسے وہ ٹی وی پہ آتے ہیں ٹی وی بند کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنے صوبے کو مارکیٹ اور ایڈورٹائز ہی کرنا نہیں آ رہا. پنجاب والوں کو, پنجاب گورنمنٹ کے جو اسپیشلی ان کے جو وہ ہے نا جی آئی ٹی کے ساتھ. چلے یہ پیغام میں آپ کا جو ہے آگے پہنچاتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر عمران خان صاحب اور بزدار صاحب, آپ کو پیغام یہ ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے, کئی چیزیں آپ کے اچھے ہیں, پروجیکٹس اچھے ہیں, لیکن ان کو مارکیٹ کرنا جو ہے وہ نہیں. وہ ان کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں, ان کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے وہ لوگ جنہوں نے مارکیٹ کرنا ہے, جنہوں نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے, وہ اس طرح وہ لڑائی کرتے ہیں اور لوگوں کو ٹی وی بند کرنا پڑ جاتا ہے بجائے کہ ان کی بات سنیں. تو غور کیجئے گا اس پر, باقی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی ناظرین, بات کر رہے ہیں بجٹ کے والے. 2 گھنٹے سے جاری ہے پنجاب کا بجٹ آ گیا, اور اس میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ بیوٹی پارلر پر, فیشن ڈیزائنرز پر, ہوم شیفز پر, آرکیٹیکٹ جو ہیں, اس طرح کے شعبوں پر ٹیکس جو ہے 16% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا. یہ اسی کا ہی ایک تسلسل ہے جو اس سے پہلے آپ کو ایک سہولت دی گئی تھی پچھلے برس کے. اگر آپ کسی بھی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اگر آپ کیش میں پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ سے 16% ٹیکس لیا جائے گا, لیکن اگر آپ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ سے ٹیکس جو لیا جائے گا وہ 5% ہوگا. 10% بل کے اندر 11% جو ہے کم ہو جانا ایک بڑی سہولت ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ترقیاتی بجٹ ایک بڑا رکھا گیا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بنانے کے لیے 58 ارب ایک ہیں, 73 ارب سرکار کی طرف سے ہیں, 58 ارب پنجاب کی طرف سے ہیں. ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں ہم, اسپیشل پروگرامز کے لیے
کو دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پر میرے ساتھ مجاہد مقصود بٹ بھی موجود ہیں, زاہد عوان صاحب بھی موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم بھی موجود ہیں. تو پھر دوبارہ چلتے ہیں مجاہد صاحب, جب ڈیولپمنٹ کا بجٹ بڑھتا ہے, جب یہ کنسٹرکشن کے کام ہوں گے, باقی چیزیں آئیں گی, اب کرونا بھی الحمدللہ جو ہے پیچھے جا رہا ہے, بہت پیچھے جا رہا ہے, تو آپ کو لگتا نہیں کہ ایکٹیویٹی بڑھے گی, انکم جنریٹ ہوگی, بزنس بڑھے گا, آپ لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ جناب اس میں کنسٹرکشن پہ کرونا کے دوران بھی بڑی سہولتیں دیں. جا یہ کیا ایک ہی جو ہے دینی نہیں کروں گا, لیکن کیا ایک ہی لوگ نظر آ رہے ہیں؟ تاجر کو کیا دیا؟ وہ یہ نہیں سر, انہیں ملا, لیکن تاجر کہ بھئی تم نے 50,000 جمع کروانا ہے یا ₹1,00,000 جمع کروانا ہے, تاجر کہتے ہیں کہ فکس ٹیکس کی طرف چلے جائیں, انہیں فکس ٹیکس کی طرف جانا چاہیے. اور دیکھیں کرونا میں تاجر اتنا جو ہے, کئی لوگ یعنی پچھلے کرونا کے اثرات اب آئے ہیں, کئی لوگ ڈیفالٹ کر گئے ہیں. حکومت نے وہ بجٹ یعنی وہ ٹیکس دیتے تھے, حکومت نے ان کو کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, انہیں کسی نے جا کے پوچھا بھی نہیں. اور ہمارے پاکستان میں رجحان نہیں تھا آن لائن کا, کرونا کی وجہ سے آن لائن کی طرف لوگ جانا شروع ہوئے, انہوں نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے. آیا انہیں تو کم از کم جو ہے 2 سال دیتے کہ بھئی آپ کو جس طرح چل رہا ہے آپ تمام تاجر برادری اس پہ آن لائن پہ آئے, پھر اسے جو ہے یعنی ان سے ٹیکس لیتے. آن لائن تو کچھ چھپ ہی نہیں سکتا, آن لائن جس نے جو خریدا ہے یا جس نے جو بیچا ہے وہ سارا ان کا ریکارڈ جا رہا ہے, انہیں تو چھپا ہی نہیں سکتے. اب جو لوگ جانا چاہ رہے تھے وہ کہیں گے یہ ایک نئی سر درد ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے, بس ٹھیک ہے بھئی اس کا مطلب ہے ٹیکس دینا ہی نہیں ہے, دینا ہے سر, دینا ہے ٹیکس جہاں سے حکومت لینے کی کوشش کرے گی. نہیں دیں گے تو کیسے نظام چلے گا؟ نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ ہم نے تو یہی رہنا ہے. شوکت ترین صاحب جو ہے شاید یہ واپس چلے جائیں, لیکن ہم نے تو کہیں نہیں جانا. صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی. وزیر اعلیٰ صاحب واپس اپنے بھائی گاؤں چلے جائیں, ہم نے تو کہیں نہیں جانا. ہم نے تو یہی ہمارے باؤ داد دکانداری کرتے ہیں, ہم نے بھی دکانداری اسی طرح کرنی ہے. بیشتر فیملیز کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, اکیلا آدمی نہیں افورڈ کر پا رہا, گھر نہیں چلا پا رہا, گھر میں گھر کہ اب جیسے عید کے جو ہے یعنی جو عید پہ لاک ڈاؤن لگا, لوگوں کا کروڑوں روپے کا سامان ان کی کپڑا دکانوں کے اندر پڑا رہ گیا. اور کپڑا ایک ایسا فیشن ہے, یہ فیشن آؤٹ ہو گیا سمجھے, وہ ردی ہو گئے, وہ کروڑوں کا نہیں, وہ اس کا لاکھوں کا رہ گیا. کہ بھی یہی اگر آن لائن میں لوگ آئے ہوتے, ہمیں تعاون کرنا چاہیے. اور تاجروں نے بھرپور تعاون کیا حکومت کے ساتھ, آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ تاجروں نے لاک ڈاؤن کے دوران حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے. کیا حکومت نے یہ چیک کیا ہے کہ جو پولیس والا تھا کہ اس کی جتنی تنخواہ تھی اس کا لائف سٹائل کیسے بڑھا ہے؟ کیا یہ جو ٹیکس کے پولیس والوں کو کھلاتے ایکسائز کے جو ملازم ہیں یا ایف بی آر کے جو ملازم ہیں, کیا ان کی تنخواہیں, ان کا لیونگ سٹائل چیک کی ہے کہ بھئی ان کے پاس کہاں سے ہے؟ جناب وہ تاجروں کو ہی لوٹ کے سارا کیا گیا ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے ایکسائز والے سارے کے سارے تاجروں کو لاک ڈاؤن کے دوران نہیں دینا تھا نا. سر آپ کیوں رشوتیں دیتے ہیں؟ آپ قانون کو فالو کرتے, دکانیں 6 بجے بند کرتے, آپ دکان کھولتے ہیں. ہاں جی, ہم بالکل تعاون جو کرتے ہیں. سر رشوت لینے والا نہیں, رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے. آپ جو ہے اس میں صرف ایکسائز والے نہیں پڑے جائیں گے, جب کوئی بالکل بالکل پولیس والے نہیں پڑے جائیں گے, کی بات ہے. تاجر نہیں پڑے جائیں گے. تاجروں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھائی کیسے دیں, ان کے چنگل میں سے نکل ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی وکیل کے پاس جاؤ, وہ کہہ رہا 2 میرا 25,000, وہ بات ہی کوئی نہیں کر سکتے. وہ 2 سال لٹکا رہتا ہے, اور انہیں اگر 10,000 دو اور وہ 25 بھی بچ جاتا ہے,
اور جو بھگتنا ہوتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے. چلیں آیا میں زاہد عوان صاحب کی طرف. زاہد صاحب حکومت جو ہے تقریباً ایک میری پروگرام میں وزیر تعلیم نے اعلان کیا تھا کہ وہ جا رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک یونیورسٹی بنانے, اور اسی سلسلے میں 1 ارب 20 کروڑ روپے انہوں نے رکھے ہیں اور 8 یونیورسٹیز جو ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں قائم کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر آپ دیکھیے کہ یہ جو یونیورسٹی بنا رہے کتنا اچھا لگتا ہے نا نام سن کے, کوہسار یونیورسٹی, یہ پاک پتن یونیورسٹی, فلان یونیورسٹی فلان. اب یہ نام بہت اچھا لگتا ہے. یہ کرتے کیا ہے کہ ایک بڑا کالج لیتے ہیں جو بہت ڈیولپڈ کالج ہے, اس پہ جا کے 1000 روپے کا بورڈ لگا دیتے ہیں یونیورسٹی آف ایمرسن کالج. چلو سر مہنگا, یونیورسٹی آف ایمرسن کالج جس کی ایک ہسٹری ہے. مجھے بتائیں کالج جب بنتا ہے سالوں لگ کے اس کو کالج بنتے ہیں, یہ فٹافٹ جا کے اس کا ڈیزائن چینج کر دیتے ہیں. ان کے پاس زمینیں ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ لے لے. اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں یونیورسٹی بنائی جائے تو نئی یونیورسٹی بنائی جائے, پوسٹ گریجویٹ کالجز کو نہ اس میں ان کو مطلب ظاہر کر رہے ہیں ان کی اپنی ہسٹری ہے نا, ایک خوبصورت کالج ہے. نہیں ان کی تو ایک اہمیت بنے گی نا. سر یونیورسٹی سے کیسے بن جائے گی؟ اب اگر جی سی یونیورسٹی نے بنا دی ہے, وہ تو جی سی تھا, گورنمنٹ کالج تھا, اب یونیورسٹی لا کے اس کی کیا اہمیت بڑھ گئی؟ اب بھی وہاں سے وہ نکال دیں, بلا اس سے نکال دیں جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے ہیں, نکال دیں, ڈیفالٹ ہو جائے گی. انہوں نے یہی کیا. یہ لاہور کی کچھ یونیورسٹیاں ہیں جو سروائیو کر رہی ہیں, ورنہ باقیوں کا برا حال ہے. جامعہ اسلامیہ بہاولپور ہے, انہوں نے رہن رکھ کر وہ لے رہے ہیں تنخواہیں دینے کے لیے. اب یہ کیا کر رہے ہیں, وہ یونیورسٹی بناتے جا رہے ہیں اور کالجوں کو بنا رہے ہیں, اور اس میں جتنے بندے ہیں وہ بھرتی کریں جسے خود کریں. اصل میں ایک سلسلہ چلا تھا, آپ کو پتا ہوگا, پہلے سر کو بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے پہلے کوشش کی تھی کہ پرائیویٹائزیشن کی, جتنے کالج ہیں اس پہ خرچہ بہت آتا ہے, اس کو پرائیویٹ کیا جائے. کبھی اس کا نام ڈاؤن سائزر رکھ دیا, کبھی اس کا نام رائٹ سائزر رکھ دیا, کچھ نہ کچھ انہوں نے کوشش کی کالج جو ہے نا ان کو واپس دیے جائے. اس کے بعد بڑی تحریک چلی مشرف دور میں, بڑے لوگوں نے قربانیاں دی, سسپینڈ ہوئے, ہمارے لیڈر معطل ہوئے, بہرحال وہ قوم کو بچا لیا. اب یہ جو چیز ہے, میرے کالج میں بی ایس کا اسٹوڈنٹ اس کی 8000 فیس ہے, 8000 فیس ہے, وہ سرکاری کالج ہے. یہی جب یونیورسٹی میں جائے گا یہ دے گا 60,000 سے لے کر 1,50,000 تک سیمسٹر کی فیس. اب مجھے یہ بتائیں وہ جو وہاں کا جو اصل میں جیسے آپ نے کہا نا بجٹ میں تقریر بڑی اچھی ہے, وہ لفظوں کا غور رکھنا اتنا اچھا دیکھ مجھے بہت اچھی لگی. شوکت صاحب کی بھی لگی ہوئی. ایسے ہی یہ سیاستدان کرتے ہیں جو وہاں لوگ موجود ہیں, غریب عوام کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں جی ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یار نہ بنائے یہاں, تو کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں اس کا ایک جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے ظاہر صاحب وہ یہ اچھا ہے کہ آپ ادارہ بنا دیں, آہستہ آہستہ اس کو وسائل ملتے رہیں گے, اپنی روایات بناتا جائے گا, وہ مستحکم ہوتا جائے گا. اگر آپ ایک یونیورسٹی بنائیں گے ہی نہیں تو وہ مضبوط بھی نہیں ہوگی. اسٹیپ لے لیں, جتنے وسائل ہیں ان سے لے لیں. کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس, سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. گجرات یونیورسٹی میں بنے گا, وہاں تھا اس وقت, دن اسٹارٹ کیا, ڈاکٹر نظام الدین صاحب موجود تھے, انہوں نے بنا لی. اب انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کہا جی ابھی یونیورسٹی ہوگی, فرسٹ ایئر کی کلاسز ہم نے نہیں کرنی. مجھے نہیں پتا وہ کیا سلسلہ تھا, ملے ہوئے یا نہیں. سر 4 کالج پرائیویٹ وہاں اس وقت ڈیولپ ہوئے. اب جو پرائیویٹ کالج جس میں پنجاب کالج, چناب کالج, 2-4 اور کالج ہے وہ بنے ہیں, وہ کہاں گئے تھے؟ لوگ 4 سال نہیں کرنا چاہتے, یونیورسٹی میں نہیں اپنے بچوں کو بھجوانا چاہتے تھے, پھر وہ پرائیویٹ کالج بنے. انہوں نے اتنے پیسے کمائے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور یہی سلسلہ ہے, یہ اصل میں اتارنا چاہ رہے ہیں محکمہ ہیلتھ کو, لوگ جائیں جہنم میں جہاں مرضی جائے. اب میں جیسے آپ کو پہلے آپ سپورٹ نہیں کرتے, یہ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, میں 100 مرتبہ بنائیں ہم اس کو, مطلب میں لیکن اس کو وسائل بھی دیں, اس کو وسائل دیں اور اپنی جگہ پہ بنائیں. نیا بنائیں, نئی یونیورسٹی بنائیں. ہم ان کو جگہ بھی بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جگہ موجود ہے, وہ سارے اضلاع میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 3.9% پہ 9.4% پہ ہم چلے گئے اپنے جی ڈی پی گروتھ ریٹ پہ, جو مائنس کی بات کی جا رہی تھی. اور اب ہم جب آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 4.8% جو ہے اگلے برس ہو جائے گا. آپ مطمئن ہیں رفتار سے؟ 4.8 سے زیادہ ہوگا سر. بات یہ نہیں ہے جی کہ بات صرف ایک تو میں اگر اجازت دیں تو یونیورسٹیز کے اوپر بات کریں. جی ضرور پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹ از گڈ کہ اتنا بڑا ملک ہے اور لوگوں کو ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں پڑے, اپنے ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہو. جی مگر بات یہ ہے امریکہ میں کہتے ہیں کہ ہزاروں یونیورسٹیاں, 3000 یونیورسٹیاں, ہمارے 500 ہو جائیں. کیا ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ٹیچر نہیں جاتا وہاں. اگر آپ کہاں نہیں جاتا, دور دراز کی یونیورسٹیوں میں, دور دراز کے کالجوں میں نہیں جاتے. اصل میں جو ایچ سی کا کرائٹیریا ہے وہ تو صرف لاہور اور اسلام آباد اور ملتان میں شاید پورا ہو جاتا ہوگا. یہ ضرور کہنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کرائٹیریا میں نہیں اتر رہا ہے کسی ایک آدھ چیز میں, وہ فلانی یونیورسٹی میں چلا جائے. بہت اچھے لوگ ہیں مگر کسی ایک کرائٹیریا میں پورے نہیں اترتے. مگر آپ لاہور کی یونیورسٹی میں بھی وہی کرائٹیریا رکھیں گے اور گجرات کی یونیورسٹی میں بھی رکھیں گے تو لوگ یہاں آئیں گے.
ایک جو اس میں ایشو ہے. دوسرا ایشو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے. آپ جب تک اپنی یونیورسٹیاں لاہور کی پرانی یونیورسٹیاں ہوں یا اسلام آباد کی ہوں یا یہ نئی ہوں, جب تک آپ ان کو انٹرنیشنل لنکیجز کے تحت اس ریسرچ کے لیول پہ نہیں لائیں گے, یہ کالجز ہی رہیں گے. ایک بیسک فرق کالج اور یونیورسٹی میں یہ ہے کہ کالج میں آپ پڑھاتے ہیں, جی اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس میں سکھاتے ہیں اور لوگوں کے آئیڈیاز کو پروموٹ کرتے ہیں ان دی کانٹیکسٹ. ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیاں جس میں یہ آئیڈیاز پروموٹ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ سنب کر دیے جاتے ہیں ان دی کانٹیکسٹ, وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ ہوں. نہیں, یعنی کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ وسائل دیے جائیں, دیے جائیں اور اس لیول پہ آپ ہر یونیورسٹی کے ساتھ ریسرچ سینٹر لگا دیں تاکہ ٹیچر بھی, ریسرچر بھی, اسٹوڈنٹ بھی. چلیں مہنگائی پہ بھی میں نے آپ سے بات کی, میں مہنگائی پہ آ جاتا ہوں, میں اس پہ بات کروں گا, لیکن مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتا ہوں تو اس پہ بات کریں گے. ناظرین, بڑا سٹیپ ہے, نئی یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں, خوشی ہوتی ہے دیکھ کے, لیکن وسائل دینے ضروری ہیں, اس کا بھی انتظام کرنا ہوگا. باقی باتیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کریں بجٹ کے حوالے سے. وفاق کے بعد پنجاب کا بجٹ بھی آ گیا جس کا حجم جو ہے 2653 ارب ہے, ترقیاتی پروگرام 560 ارب کا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وفاق جس جی ڈی پی کی بات کر رہا ہے, گروتھ کی بات کر رہا ہے, اس میں پنجاب نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. اور یہاں پر اسی پر بات کرنے کے لیے میں کیسر صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, مہنگائی کم کرنی ہے, روزگار ہم نے مہیا کرنا ہے, 3.94% جو ہے وہ گروتھ ریٹ کرونا کے بعد ہم نے اچیو کیا, 4.8 کی اگلے سال کے ٹارگٹ کی بات کی جا رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا روزگار بڑھے گا, مہنگائی کم ہوگی, لوگوں کو پیسے ملیں گے؟ یہ جو سڑکیں وڑکیں بننی ہیں اس سے, یہ جو کنسٹرکشنز ہونی ہیں اس سے بالکل روزگار بڑھے گا. پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا. یہ جو ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتی رہی ہے گورنمنٹ, یہ فلسفی چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی ٹھیک تھی, اس کے اوپر جو اس لیول پہ جنریشن کے لیے بالکل روزگار کو جنریٹ کرنے کے لیے شہر بھی ٹھیک ہوئے, جہاں جہاں ٹھیک کیے انہوں نے. آپ کی سڑکیں بھی ٹھیک ہوگی, روزگار بھی مل گیا, پل بھی, یہ وہ اس وقت آپ مخالفت کرتے تھے سر. وہ اس کی وجہ اور ہے, وہ وجہ یہاں بھی آئی تو پھر وہاں بھی اگر کھایا جائے گا اس میں سے بہت سارا حصہ تو ہم مخالفت تو کریں گے. کھایا جانا ثابت ہوتا نہیں سر سیاستدانوں کو. تو یہ بات یہ ہے جی کہ گروتھ آئے گی اس میں, اور مگر مجھے جو انفارچونیٹلی کویسچن مارکس ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں. صحیح. وہ ہماری سوسائٹی کے اپنے ٹرینڈز ہیں. وہ کیا سر؟ جی آپ کے پاس انٹرنیشنل ورک ہیبٹس نہیں ہیں. آپ 11 بجے جا کے دکانیں کھولتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دیر تک رہیں, جبکہ سورج نکل آتا ہے. سمجھے گرمی بہت ہوتی ہے نا, میں یہاں پر ان کو سپورٹ کرتا ہوں. میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. شاپنگ مالز بہت کم ہے. بات یہ ہے کہ اب جو آن لائن چیزیں شروع ہوئی ہیں جی, اور اب آگے یہ بڑھنا ہے, یہ ٹینڈنسی کورونا آئے یا نہ آئے, تو آپ نے اس یوتھ کو ٹرین ہی اس طرف کرنا ہے. امازون آ گیا نا خان صاحب کی کوشش سے. جی یہی کوشش ہے کہ جہاں آپ ایکسپورٹیبل ہو جائیں, آپ کی سکلز ایکسپورٹیبل ہو جائیں. اس سے آپ کو امید نظر آ رہی ہے, اس سے اسی سے یوتھ کو ٹرینڈ کریں اس کے اوپر, اور وہ کوانٹم جمپ لے جائیں. مگر جو نہیں کر سکے گا وہ بہت بری طرح پیچھے رہ جائے گا. آپ کے لیے پیغام ہے, پیچھے رہ جائے گا. میں بیچ میں صرف زاہد امان صاحب, صرف حل کیا ہے جی اس وقت ڈی آر اے کا یا تنخواہوں کی کمی کا, یا جو آپ ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کو کم کرنے کا؟ سر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو گورنمنٹ انیشیٹ لے اور وہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سیٹل کر لے, نہیں تو سر اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں سر ہم سب سڑکوں پہ ہوں گے اور دھرنے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا سر. کہ یہ خود جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوٹیں, چینی جو ہے وہ ایک دن میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اگر وہ کرپشن کریں تو وہ اربوں کروڑوں روپے کی کر لیں, اور ہمارے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپیٹی ہم ان کو 200-400 گھر کے کھانے کے لیے کچھ وہ نہ دیں, یہ انشاءاللہ لیں گے. اللہ کے ڈسپیرٹی اصل میں آپ کو دکھ زیادہ یہ بھی ہے نا کہ جو ایس این جی اے ڈی میں بیٹھا ہوا اس کو 150% مل گیا, ہمیں 25% بھی جو دیا وہ بھی 2017 کی بیسک پہ لگا کے دے دیا ہے, تو وہ تو ہمیں 10% ملا. تو ایک طرف 150% لینے والا اسی گریڈ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اسی جگہ اسی حکومت کا ملازم ہے, 80,000 کے اوپر وہ 1,20,000 روپیہ لے رہا ہے, دوسروں کو کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. تو سر آپ کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا, آن لائن کی طرف جانا پڑے گا اور جدت کی طرف جانا پڑے گا. جی میں سب سے پہلے جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ یہاں کے وزیر کرپشن کریں گے تو جو ان کے خلاف ہوں گے,
جناب ان کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا. نئے پاکستان کے وزیروں کو اگر آپ کرپشن کا بتائیں گے تو وہ چپیڑے بھی ماریں گے لوگوں کو. وہ نیا پاکستان ہے یہ, اس لیے نئے پاکستان میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے یہ جو ثابت سڑکوں کو توڑ کے جو نہیں بنانی ہے ایسا نہ کریں. اسی پیسے سے لاہور شہر میں 4 پارکنگ پلازے بنائیں. شالمی چوک میں پلازا بننا چاہیے پارکنگ پلازا, جس سے آمدن بھی ہوگی, اور برانتر روڈ پہ بننا چاہیے, ریلوے کی زمین موجود ہے, اس سے بھی جو ہے گورنمنٹ کو آمدن ہوں گی, لوگوں کو سہولت بھی ملے گی. اسی طرح بدامی باغ جو ہے وہاں پارکنگ پلازے کی اشد ضرورت ہے, وہاں بنائیں, اور انہیں بھرپور جو ہے آمدن ہوگی. کہ آیا ہم تاجروں کا بھی سوچیں, اس سے خوشحالی بھی ہوگی. جب پارکنگ ہوگی کسٹمر جو ہے مارکیٹوں میں آئے گا. ابھی تو کوئی کسٹمر آتا نہیں. صحیح ہے, یہ 6,000 ارب روپے کا جو منصوبہ دیا ہوا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی شامل کریں, پارکنگ پلازوں کو جو ہے ترجیح دیں, اس سے کاروبار بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. مجاہد مقصود بٹ صاحب آپ کا, زاہد اوان صاحب آپ کا, پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب آپ کا. ناظرین یہ بجٹ کے حوالے سے بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کے سامنے حقائق ہے. تقریروں میں کچھ اور بتایا جاتا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. حقیقت ایک یہ بھی ہے کہ آپ اگر حکومت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ٹرن اوور ٹیکس پر مصر رہی تو آپ کا آٹا جو ہے وہ مزید مہنگا ہو جائے گا. اس وقت بھی 1080 روپے کا بڑی سفارش کے ساتھ آپ کو بڑے کنٹرول ریٹ پہ مل رہا ہے, وہ بھی آپ کو 1200 اور اس سے اوپر جا سکتا ہے. پیٹرول پہ اگر لیوی جو ہے وہ اگر پارلیمنٹ نے منظور کر لی, اس سے بھی آپ کا پیٹرول کے نرخ جو ہیں 20 سے 25 روپے بڑھ جائیں گے. اگر آپ کا آٹا بڑھ گیا, آپ کے اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بڑھ گیا, اس قسم کی چیزیں بڑھ گئی, تو پھر مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا جس کے بارے میں عام آدمی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے. اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. امید ہے اس پر غور کریں گے. اللہ حافظ.